Change preset animation effects. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی اینیمیشن افیکٹ کو چینج کس طرح کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ پہلی والی پریزنٹیشن اوپن کریں جس پر آپ نے اینیمیشن ایفیکٹ لگایا ہوا ہے. اینیمیشن ٹیب میں ایڈوانسڈ اینیمیشن کے مینیو میں موجود اینیمیشن پین کو کلک کریں. پاور پوائنٹ میں دائیں جانب اینیمیشن پین ظاہر ہو جائے گا. اس میں پلے کا بٹن موجود ہے جسے پریس کرنے سے اینیمیشن چلنے لگتی ہے اور آپ اس کا پریویو دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ کسی آبجیکٹ یا ٹیکسٹ پر لگائے گئے ایفیکٹس کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں. ہر ایفیکٹ کے ساتھ یہ ایرو ہے. اس کو کلک کریں تو اس میں مزید آپشنز نظر آئیں گی جیسے اسٹارٹ آن کلک، اسٹارٹ وتھ پریویس، اسٹارٹ آفٹر پریویس، ایفیکٹ آپشن، ٹائمنگز، ہائیڈ، ایڈوانسڈ ٹائم لائن اور ریموو ایفیکٹ. اس ریموو ایفیکٹ کو سلیکٹ کرنے سے ہم ایفیکٹ ریموو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے ریموو کے بٹن پر کلک کرنے سے یہ ایفیکٹ ختم ہو گیا ہے. اب ہم دوبارہ اس طریقے سے کوئی دوسرا ایفیکٹ اس پر لگا سکتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے لگا چکے ہیں. اس طرح ہم ایک ایفیکٹ کو چینج کر کے دوسرا ایفیکٹ لگا سکتے ہیں. ٹرانزیشن سے مراد ایک سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ میں منتقل ہونے کا ایفیکٹ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں ٹرانزیشنز ایفیکٹ کس طرح ایڈ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے کوئی پریزنٹیشن اوپن کرتے ہیں جو ہم پہلے بنا چکے ہیں. اب ہمیں ٹرانزیشنز کے ٹیب میں سے ٹرانزیشن ٹو دس سلائیڈ کا مینیو نظر آ رہا ہے. یہاں اس ایرو کو کلک کرنے سے ہمارے سامنے درجنوں سلائیڈ ٹرانزیشنز آ جائیں گی. ہم اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی ٹرانزیشن منتخب کر کے لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی پریزنٹیشن میں ایک اچھا تاثر ملے گا. مثلاً ہم چیک بورڈ اکراس کی ٹرانزیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس ٹیب میں ہر ٹرانزیشن ایفیکٹ کی اپنی اپنی آپشنز اور سیٹنگز ہیں جو ہمیں یہاں ایفیکٹ آپشنز میں ملیں گی جن کی مدد سے آپ ان ٹرانزیشن ایفیکٹس کو کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں. اسی ٹیب میں ٹائمنگ کا مینیو بھی ہے جس میں آپ کو ساؤنڈ، ڈیوریشن، ایڈوانسڈ سلائیڈ اور اپلائی ٹو آل کی آپشنز نظر آ رہی ہیں. یعنی ڈیوریشن کی مدد سے ہم ٹرانزیشن کی سپیڈ سیٹ کر سکتے ہیں اور ساؤنڈ کی مدد سے اس ٹرانزیشن میں کوئی ساؤنڈ بھی لگا سکتے ہیں. ساؤنڈ میں بھی اسی طرح کی مختلف آپشنز موجود ہیں. آپ جو چاہیں آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈوانس سلائیڈ کے نام سے ایک آپشن موجود ہے جس میں 2 آپشنز موجود ہیں، آن ماؤس کلک اور آفٹر. اور ان دونوں کے شروع میں ایک چیک باکس ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ٹرانزیشن ایفیکٹ لگایا ہے وہ ماؤس کلک کرنے سے اپلائی ہو یا آٹومیٹیکلی ہو. آٹومیٹیکلی آفٹر پر کلک کرنے سے اس کے سامنے موجود باکس میں ہم ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی وہ ٹرانزیشن کتنی دیر بعد چلے. جبکہ اگر ہم ماؤس کلک والے باکس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ٹرانزیشن اس وقت چلے گی جب ہم ماؤس پر کلک کریں گے. اپلائی ٹو آل سلائیڈز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ ٹرانزیشن اس پریزنٹیشن میں موجود تمام سلائیڈز پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن پر کلک کریں گے. اس کے علاوہ اس ٹیب میں پریویو کی آپشن ہے جس پر کلک کرنے سے آپ کی پریزنٹیشن سلائیڈ پین میں ہی پلے ہو جائے گی. ٹو ویو اے سلائیڈ شو، ڈیلیورنگ اے پریزنٹیشن. اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ پریزنٹیشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے سلائیڈ شو کس طرح کیا جاتا ہے. آن اسکرین نیویگیشن ٹولز کس طرح یوز کرتے ہیں اور سلائیڈز کو ہائڈ کس طرح کیا جاتا ہے. Delivering a presentation. Start a slideshow on any slide. اس کے لیے آپ کوئی بھی پریزنٹیشن اوپن کر لیں جو آپ پہلے سے تیار کر چکے ہیں. اب ہم سلائیڈ شو کے ٹیب میں اسٹارٹ سلائیڈ شو کے مینیو میں جاتے ہیں. یہاں آپ کو فرام بگننگ، فرام کرنٹ سلائیڈ، براڈ کاسٹ شو اور کسٹم سلائیڈ شو کی آپشنز نظر آ رہی ہیں. سلائیڈ شو ٹیب سے فرام بگننگ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں یا کی بورڈ سے F5 کی پریس کرتے ہیں. یہ دیکھیے
ہماری بنائی ہوئی پریزنٹیشن کا سلائیڈ شو شروع ہو گیا ہے اور اس وقت اسکرین پر آپ کو اس پریزنٹیشن کی پہلی سلائیڈ نظر آ رہی ہے۔ اب ہم ماؤس کو کلک یا کی بورڈ کے اسپیس بار کو ایک مرتبہ پریس کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اس پریزنٹیشن کی دوسری سلائیڈ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اسی طرح ہم جتنی بار کلک کریں گے نیکسٹ سلائیڈ سامنے آتی جائے گی۔ اور جب تمام سلائیڈز ختم ہو جائیں گی تو ہمارے سامنے ایک بلیک اسکرین آ جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس پریزنٹیشن کا سلائیڈ شو ختم ہو گیا ہے۔ اور جب ہم کلک کریں گے تو واپس پاور پوائنٹ کی ونڈو پر آ جائیں گے۔ اس طرح ہم پریزنٹیشن کا سلائیڈ شو کر سکتے ہیں۔ یوز آن اسکرین نیویگیشن ٹول۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آن اسکرین نیویگیشن ٹولز کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم سلائیڈ شو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اسکرین پر لیفٹ سائڈ پر نیچے کی طرف کارنر پر یہ جو ٹول موجود ہے اس کو اسکرین نیویگیشن ٹول کہتے ہیں، جس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے جس میں مختلف آپشنز آ رہی ہیں۔ مثلاً اگر ہم اس میں سے گو ٹو سلائیڈ کی کمانڈ پر کرسر لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں ان تمام سلائیڈز کے نام نظر آ رہے ہیں جو ہم نے اس پریزنٹیشن میں بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ہم کسی ایک سلائیڈ کو سلیکٹ کریں تو ہم اس سلائیڈ پر پہنچ جائیں گے جس کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مینیو میں ہمیں ایرو آپشن کے نام سے بھی ایک کمانڈ نظر آ رہی ہے۔ جب ہم کرسر اس پر لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے جس میں مختلف آپشنز بھی موجود ہیں۔ مثلاً ہم اس میں سے پین کی کمانڈ چوز کرتے ہیں۔ پین کی آپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد کرسر کی شکل چینج ہو کر ایک پین کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کی مدد سے ہم اپنی پریزنٹیشن میں موجود کسی اہم ٹاپک کو بتانے کے لیے اس پر پین کی مدد سے سرکل لگا سکتے ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو لگا کر دکھا رہے ہیں۔ اس طرح ہم مختلف اسکرین نیویگیشن ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہائیڈ دا سلائیڈز۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈز کو ہائیڈ کس طرح کیا جاتا ہے، یعنی سلائیڈ کو چھپایا کس طرح جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے 3 مختلف سلائیڈز انسرٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سلائیڈ میں ہم پاکستان لکھتے ہیں، دوسری سلائیڈ میں ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھتے ہیں، اور تیسری سلائیڈ میں ہم لاہور لکھتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں میں سے جس سلائیڈ کو بھی ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں سلائیڈ پین میں تینوں سلائیڈز نظر آ رہی ہیں۔ مثلاً ہم اس میں سے دوسری سلائیڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلائیڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سلائیڈ شو کے ٹیب سے ہائیڈ سلائیڈ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے دوسری سلائیڈ ہائیڈ ہو جائے گی۔ غور کریں، سلائیڈز پین میں جہاں سلائیڈ نمبر آ رہے ہیں وہاں دوسری سلائیڈ کے نمبر یعنی 2 کے اوپر ایک لائن سی آ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلائیڈ ہائیڈ ہو گئی ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسری سلائیڈ تو ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے، یعنی یہ سلائیڈ ہائیڈ نہیں ہوئی ہے۔ دراصل یہ سلائیڈ ہائیڈ ہو گئی ہے، لیکن یہ یہاں پر آپ کو نظر آتی رہے گی۔ لیکن جب آپ سلائیڈ شو شروع کریں گے تو وہاں پر یہ سلائیڈ نہیں چلے گی۔ آئیے ہم سلائیڈ شو کر کے دیکھتے ہیں، جس کے لیے ہم سلائیڈ شو کے ٹیب میں یا کی بورڈ سے F5 کی پریس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سلائیڈ شو شروع ہو گیا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر پہلی سلائیڈ موجود ہے جس پر ہم نے پاکستان لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ پر جانے کے لیے ماؤس سے کلک کرتے ہیں۔ غور کریں کہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اسکرین پر تیسری سلائیڈ آ رہی ہے جس پر ہم نے لاہور لکھا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ کلک کرنے سے سلائیڈ شو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اس سلائیڈ شو میں ہماری دوسری سلائیڈ نہیں چلی کیونکہ دوسری سلائیڈ ہم نے ہائیڈ کی ہوئی ہے۔
اس طرح ہم جس سلائیڈ کو ہائڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ آرٹ السٹریشنز۔ اسمارٹ آرٹ السٹریشنز آپ کو پریزنٹیشن میں بصری معلومات یا ویژول انفارمیشن اپنے آڈینس تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ دراصل آپ کے ڈیٹا کو گرافکلی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ اسمارٹ آرٹ گرافکس کس طرح پریزنٹیشن میں انسرٹ کرتے ہیں، کلر اور ایفیکٹس کو کس طرح موڈیفائی کرتے ہیں، اور کس طرح آپ اپنی پریزنٹیشن میں گرافکس کی تنظیم یا آرگنائزیشن آف گرافکس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ آرٹ گرافکس۔ پاور پوائنٹ میں ایسے بہت سے اسمارٹ آرٹ گرافکس ہیں جن کی مدد سے آپ ایک نہایت متاثر کن اور انفارمیٹیو پریزنٹیشن تیار اور ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ٹو انسرٹ اسمارٹ گرافکس، انسرٹ ٹیب میں جائیں۔ السٹریشنز گروپ میں سے اسمارٹ آرٹ کی کمانڈ سلیکٹ کریں۔ ایک ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس کے بائیں جانب اور ریویو اسمارٹ آرٹ کے درمیان اسمارٹ گرافک کی قسم یا کیٹیگری کو سلیکٹ کریں۔ اپنا مطلوبہ اسمارٹ آرٹ گرافک منتخب کریں اور اوکے کو پریس کریں۔ ٹو ایڈ ٹیکسٹ ٹو اے اسمارٹ آرٹ گرافک، گرافک کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد ایک باکس بن گیا ہے اور اس باکس کے لیفٹ سائڈ پر 2 ایروز بھی ہیں۔ اس ایرو پر کلک کریں، ایک ٹاسک پین کھل جائے گا۔ اب اس ٹاسک پین کے ہر بلٹ میں ٹیکسٹ انٹر کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکسٹ آپ ٹائپ کرتے جائیں گے وہ گرافک میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا اور آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایڈجسٹ بھی ہوتا جائے گا اور گرافک بھی ریسائز ہو رہا ہے۔ نئی شیپ ایڈ کرنے کے لیے انٹر پریس کریں، ایک نیا بلٹ بن جائے گا اور ٹیکسٹ اس میں لکھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی شیپ پر کلک کر کے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر چند شیپس میں ٹائپ کرنا ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے، لیکن اگر شیپس کافی زیادہ ہیں اور گرافکس السٹریشن سٹرکچر کافی کمپلیکس ہے تو ٹاسک پین میں ٹیکسٹ ان پٹ والا طریقہ ہی زیادہ مؤثر اور تیز ہے۔ ٹو کنورٹ ایگزسٹنگ ٹیکسٹ ٹو اسمارٹ آرٹ، جس پیراگراف یا ٹیکسٹ کو آپ نے اسمارٹ آرٹ میں کنورٹ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ اب رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو اسمارٹ آرٹ پر کلک کریں۔ اپنی مرضی کا اسمارٹ آرٹ گرافک منتخب کریں یا نیچے دی گئی مور اسمارٹ آرٹ گرافکس والی آپشن کو کلک کر کے مزید آپشن میں جائیں۔ آپ ایک اسمارٹ آرٹ گرافک کو دوبارہ ٹیکسٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی اسمارٹ آرٹ گرافک کو سلیکٹ کر کے اسمارٹ آرٹ ٹول ڈیزائن ٹیب پر کلک کریں۔ اب کنورٹ پر کلک کریں اور پھر کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں۔ Change the organization of smart art graphic. To add shape to a graphic. گرافک کو سلیکٹ کریں، ربن پر ڈیزائن اینڈ فارمیٹ ٹیب آ جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ جہاں آپ نے نئی شیپ دکھانی ہو اس جگہ کا انتخاب کریں اور نزدیک ترین کسی بھی شیپ کو سلیکٹ کریں۔ گرافکس گروپ میں ایڈ شیپ کمانڈ کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں، ایک نیا مینیو کھل جائے گا۔ اب اس نئے مینیو میں ایڈ شیپ بیفور یا ایڈ شیپ آفٹر کو سلیکٹ کریں، ایک نئی شیپ کے لیے جو اسی لیول پر بنے گی جس لیول پر آپ نے شیپ منتخب کی تھی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی شیپ اس کے اوپر یا نیچے بنے تو ایڈ شیپ ابو یا ایڈ شیپ بلو پر کلک کریں۔ To move shapes to a higher or lower level. گرافک کو سلیکٹ کریں، ربن پر ڈیزائن ٹیب اینڈ فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو منتخب کریں۔ جس شیپ کو موو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ کریٹ گرافک گروپ میں پروموٹ یا ڈیموٹ کی کمانڈ پر کلک کریں۔ اس سے منتخب کردہ شیپ اوپر یا نیچے لیول پر موو کر جائے گی۔ آپ یہی کام ٹاسک پین میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔
اپنے انسرشن پوائنٹ کو اس منتخب کردہ جگہ پر سیٹ کر کے کی بورڈ کی ٹیب کی پریس کریں. شیپ ڈیموٹ ہو جائے گی اور اسی طرح بیک اسپیس یا شفٹ پلس ٹیب پریس کریں تو شیپ پروموٹ ہو جائے گی. To rearrange shapes on the same level. گرافک شیپ کو سلیکٹ کریں. ربن پر ڈیزائن ٹیب اینڈ فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا. ڈیزائن ٹیب کو سلیکٹ کریں. جس شیپ کو آپ نے موو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں. کریٹ گرافک گروپ میں موو اپ یا موو ڈاؤن کو کلک کریں. وہ منتخب کردہ شیپ ایک سپیس اوپر یا نیچے ہو جائے گی. Modifying the Smart Art Graphics appearance. To change the Smart Art layout, گرافک کو سلیکٹ کریں. ربن پر ڈیزائن ٹیب اور فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا. ڈیزائن ٹیب کو کلک کریں. لے آؤٹ گروپ میں اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے دیکھیں. آپ کو تمام لے آؤٹس کی لسٹ نظر آ جائے گی. کسی بھی لے آؤٹ کا لائیو پریویو لینے کے لیے اس پر ماؤس لے کر جائیں. اور اب اپنی مرضی کا لے آؤٹ سلیکٹ کریں. اگر نیا منتخب کردہ لے آؤٹ آپ کے پہلے لے آؤٹ سے بہت زیادہ مختلف ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ ٹیکسٹ نظر ہی نہ آئے. اس لیے کوئی بھی نیا لے آؤٹ منتخب کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کہیں کوئی اہم معلومات یا امپورٹنٹ ڈیٹا مس نہ ہو جائے جس سے آپ کی پریزنٹیشن پر برا امپریشن پڑے یا آپ کی پریزنٹیشن نامکمل رہ جائے. To change the smart art style. گرافک کو سلیکٹ کریں. ربن پر ڈیزائن ٹیب اور فارمیٹ ٹیب نظر آنے لگے گا. ڈیزائن ٹیب کو منتخب کریں. اب اسمارٹ آرٹ اسٹائل گروپ میں اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے مزید سٹائلز دیکھیں. ہر سٹائل کا لائیو پریویو دیکھیں اور اپنی مرضی کا سٹائل منتخب کریں. ٹو چینج دا کلر اسکیم. پاور پوائنٹ میں آپ کو اسمارٹ آرٹ سٹائل کے کلر کمبینیشنز یا کلر اسکیمز کی بہت زیادہ ورائٹی ملے گی. ہر کلر اسکیم اپنے منتخب کردہ تھیم کلرز کو استعمال کرتی ہے، اس لیے یہ کلر اسکیم آپ کے منتخب شدہ تھیم کے رنگ سے ملتی جلتی ہوگی. گرافک کو سلیکٹ کریں. ربن پر ڈیزائن ٹیب اور فارمیٹ ٹیب نظر آئے گا. ڈیزائن ٹیب کو سلیکٹ کریں. چینج کلرز کمانڈ کو کلک کریں. ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو سامنے کھل جائے گا جس میں مختلف کلر سکیمز نظر آ رہی ہیں. اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کلر سکیم کا انتخاب کریں. اگر آپ اسمارٹ آرٹ گرافک میں سے کسی ایک شیپ کی اپیرنس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس شیپ کو سلیکٹ کریں اور فارمیٹ ٹیب پر کلک کریں. اب آپ اس ایک گرافک کی شیپ سٹائل، کلر، ایفیکٹس اور دوسری سیٹنگز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ڈاکیومنٹ ایکسچینج. Save an existing document under another file format, rich text format, presentation template, image file format, software type اور version number. اگر آپ پہلے سے موجود پریزنٹیشن کو کسی اور فائل فارمیٹ مثلاً رچ ٹیکسٹ فارمیٹ RTF، پریزنٹیشن ٹیمپلیٹ، امیج فائل فارمیٹ یا کسی ورژن نمبر وغیرہ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی پریزنٹیشن کو اوپن کرتے ہیں. اوپن کرنے کے بعد فائل کے ٹیب سے سیو ایز کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں. جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے سیو ایز کے نام سے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے. آپ کو ڈائلاگ باکس میں نیچے کی جانب 2 باکس فائل نیم اور سیو ایز ٹائپ کے نام سے نظر آ رہے ہیں جن کے آخر میں دائیں جانب ایک چھوٹا سا ایرو کا نشان بھی نظر آ رہا ہے. فائل نیم کے باکس میں کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جس نام سے آپ پریزنٹیشن کو سیو کرنا چاہتے ہیں. سیو ایز ٹائپ کے باکس کے کنارے پر موجود ایرو پر کلک کریں. جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں آپ کو مختلف فائل فارمیٹس نظر آ رہے ہیں.
अब हम इनमें से वो फाइल फॉर्मेट चूज करते हैं जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं, जैसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, वेब पेज वगैरह। आपकी प्रेजेंटेशन इस फाइल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी जिसमें आप चाहते हैं। हाइपरलिंक्स एंड एक्शन बटन्स। जब आप इंटरनेट पर ऑनलाइन होते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पर नेविगेशन करने के लिए हाइपरलिंक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हाइपरलिंक्स के जरिए आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर नेविगेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर www.vu.edu.pk, www.google.com, www.yahoo.com वगैरह। ये सब हाइपरलिंक्स ही हैं। एक ईमेल एड्रेस भी हाइपरलिंक होता है। आप भी अगर अपनी प्रेजेंटेशन में वेब एड्रेस या हाइपरलिंक्स लगाना चाहते हैं तो पावर पॉइंट में ये मुमकिन है। इस लेसन में आप जान पाएंगे कि हाइपरलिंक्स किस तरह इंसर्ट करते हैं और एक्शन बटन्स किस तरह लगाते हैं। अबाउट हाइपरलिंक्स। अब हम कुछ बात हाइपरलिंक्स के बारे में करते हैं। बुनियादी तौर पर हाइपरलिंक के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में वेब पेज का एड्रेस या ईमेल एड्रेस या कोई और लोकेशन या कोई स्लाइड होती है। दूसरे हिस्से में उस हाइपरलिंक का डिस्प्ले टेक्स्ट जो एक तस्वीर, बटन या शेप की सूरत में होता है। मिसाल के तौर पर http://lms.vu.edu.pk में view LMS इसका डिस्प्ले टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात हाइपरलिंक का डिस्प्ले टेक्स्ट वही हाइपरलिंक भी हो सकता है। टू इंसर्ट हाइपरलिंक, तस्वीर या टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। अब राइट क्लिक करें और इस मेन्यू में हाइपरलिंक को क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। रिबन में इंसर्ट टैब से भी आप हाइपरलिंक की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप अपनी मर्जी का डिस्प्ले टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को जिस वक्त चाहें तब्दील भी कर सकते हैं। अब एड्रेस के फील्ड में हाइपरलिंक का एड्रेस टाइप करें। ओके क्लिक करें। अब ये सिलेक्टेड टेक्स्ट एक वेब एड्रेस का हाइपरलिंक बन गया है। To insert a hyperlink to an email address, टेक्स्ट या इमेज पर क्लिक करें और हाइपरलिंक का मेन्यू खोलें। हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुलने पर ईमेल एड्रेस पर क्लिक करें। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखें और ओके का बटन प्रेस करें। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पावर पॉइंट आपके लिखे गए ईमेल एड्रेसेस, वेब एड्रेसेस को खुद ब खुद हाइपरलिंक तस्वुर करते हुए इसको इसी हाइपरलिंक के फॉर्मेट में लिखता है। यानी जब आप कोई वेब एड्रेस या ईमेल लिखकर एंटर की या स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट इस लिखे गए टेक्स्ट को हाइपरलिंक तस्वुर करता है। To insert a hyperlink to another slide, selected text या image पर राइट क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसी डायलॉग बॉक्स में बाएं जानिब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। यहाँ आपकी प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइड्स की एक लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से इस स्लाइड को सिलेक्ट करें जिसको हाइपरलिंक करार देना है। ओके को क्लिक करें। अब आप अपनी प्रेजेंटेशन में नेविगेट कर सकते हैं। To insert hyperlink to another file, selected text या इमेज पर राइट क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसी डायलॉग बॉक्स में बाएं जानिब एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज पर क्लिक करें।
اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں اور اپنی مطلوبہ فائل کو تلاش کر کے براؤز کر کے سلیکٹ کریں. اوکے کو کلک کریں. یہ آپ نے فائل کا ہائپر لنک بنا لیا ہے. ٹو ریموو ہائپر لنک پر رائٹ کلک کریں اور ریموو ہائپر لنک پر کلک کر دیں. ہائپر لنک ریموو ہو جائے گا لیکن ٹیکسٹ یا امیج ڈیلیٹ نہیں ہوگا. انسرٹنگ ایکشن بٹنز. ویب پیجز، فائلز، ای میل ایڈریس اور سلائڈز کو آپس میں لنک کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ایکشن بٹنز ہے. یہ پاور پوائنٹ میں بلٹ ان بٹن شیپس ہیں جو آپ کی پریزنٹیشن سلائڈز کو آپس میں اور دوسری فائلز کے ساتھ لنک کرنے کے لیے کام آتے ہیں. اس کے علاوہ ایکشن بٹنز کے ذریعے ساؤنڈ کو پلے کر سکتے ہیں، کوئی ویڈیو پلے کر سکتے ہیں. جب کوئی بٹن پر کلک کرے گا تو یہ ایکشن پرفارم کرے گا. ایکشن بٹنز بھی ہائپر لنک کی طرح کام کر سکتا ہے. آپ ایکشن بٹن کو ایک سلائڈ پر بھی شو کر سکتے ہیں اور ایک ہی بٹن کو ایک سے زیادہ سلائڈز پر بھی لگا سکتے ہیں. To insert an action button on one slide. Insert ٹیب پر کلک کریں. السٹریشنز گروپ میں سے شیپس کو کلک کریں. ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا اور اس مینیو کے آخر میں ایکشن بٹنز ہوں گے. اپنا مطلوبہ بٹن منتخب کریں. سلائڈ میں مطلوبہ جگہ پر کلک کر کے اس بٹن کو انسرٹ کریں. ایکشن سیٹنگز ڈائلاگ باکس ظاہر ہو جائے گا. ماؤس کلک یا ماؤس اوور ٹیب کو سلیکٹ کریں. یہاں ماؤس کلک کو سلیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ یہ بٹن صرف ماؤس کلک پر کام کرے گا اور ماؤس اوور کا مطلب ماؤس اوپر لے جانے پر فنکشن پرفارم کرے گا. ایکشن آن کلک کے سیکشن پر ہائپر لنک ٹو کو سلیکٹ کریں اور پھر ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں اور اس مینیو میں سے اپنی ضرورت کے مطابق آپشن سلیکٹ کریں. پلے ساؤنڈ باکس کو چیک کریں. اگر آپ اس بٹن کے ایکشن پر کوئی ساؤنڈ دینا چاہتے ہیں یہاں ڈراپ ڈاؤن میں دی گئی ساؤنڈ کو سلیکٹ کریں یا اپنے کمپیوٹر میں سے ساؤنڈ فائل سرچ کر کے سلیکٹ کریں. اوکے پر کلک کریں. To insert action button on all slides, View ٹیب پر کلک کریں. ماسٹر ویوز گروپ میں سلائیڈ ماسٹر پر کلک کریں اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماسٹر سلائیڈ کس طرح بناتے ہیں اسی طریقے سے ماسٹر سلائیڈ بنائیں اور منتخب کردہ بٹن کو ماسٹر سلائیڈ میں لگا دیں. اب یہ بٹن آپ کی تمام سلائیڈز میں لگ جائے گا اور سیم فنکشن پرفارم کرے گا. مثلاً previous slide, next slide وغیرہ. To change the appearance of an action button, action button کو سلیکٹ کریں. ڈرائنگ ٹولز فارمیٹ ٹیب پر کلک کریں. اب اس بٹن کا سٹائل اور رنگ تبدیل کرنے کے لیے شیپ سٹائل گروپ کی کمانڈز جو مختلف ٹولز کی شکل میں ہیں کو سلیکٹ کریں. ایکشن بٹن کی شیپ تبدیل کرنے کے لیے انسرٹ شیپ گروپ میں موجود ایڈٹ شیپ کی آپشن میں جائیں اور اس ایکشن بٹن کے لیے ایک نئی شیپ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے منتخب کریں. آپ کے ایکشن بٹن کی شیپ اور سٹائل بدل گیا ہے لیکن فنکشن تبدیل نہیں ہوا. ورکنگ ود ٹیبلز. پاور پوائنٹ 2010 میں معلومات کو سلائیڈز پر ڈسپلے کرنے کے لیے ہم ٹیبلز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اصل میں ایک ٹیبل ایک ایسا آبجیکٹ ہوتا ہے جس میں روز اور کالمز کو ایک گریڈ کی شکل میں ارینج کیا ہوتا ہے. ٹیبلز کو آپ اپنا ڈیٹا دکھانے کے لیے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. آبجیکٹیوز. اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ٹیبلز کو کس طرح انسرٹ کرتے ہیں، ٹیبل سٹائلز کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں اور مختلف کمانڈز کے ذریعے ٹیبل کو فارمیٹ کیسے کرنا ہے. ٹو انسرٹ اے بلینک ٹیبل. انسرٹ ٹیب میں ٹیبل کمانڈ پر کلک کریں. اب اپنے ماؤس کو ان کالمز اور روز پر ہوور کریں اور اپنے ٹیبل کے لیے روز اور کالمز کو سلیکٹ کریں. اپنے ماؤس کو کلک کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جتنے کالمز اور روز پر ماؤس ہوور کیا تھا اتنے ہی روز اینڈ کالمز کے حساب سے ٹیبل بن گیا ہے. اب آپ انسرشن پوائنٹ کو
इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप प्लेस होल्डर में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और अपनी जरूरत के मुताबिक रोज और कॉलम्स को ऐड करें। To move a table, टेबल के किनारे या एज पर माउस पॉइंटर को ले जाएं, इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। क्लिक करें और ड्रैग करके मतलूबा जगह पर ले जाएं और वहां जाकर माउस को छोड़ें। आपका टेबल वहीं प्लेस हो जाएगा। Modifying tables to resize the table. माउस पॉइंटर को टेबल के किनारों पर ले जाकर इसके साइजिंग हैंडल्स को ड्रैग करें। माउस को ड्रैग करते हुए टेबल का साइज कम या ज्यादा करें। माउस को छोड़ें, आपका टेबल रीसाइज हो गया है। टू ऐड कॉलम और रोज, जहां पर आप रो या कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं, इसके बिल्कुल साथ वाले सेल में इंसर्शन पॉइंट को ले जाएं। टेबल टूल्स लेआउट टैब। टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें और इसमें रोज एंड कॉलम्स ग्रुप पर जाएं। अगर आप नई रो का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो को सिलेक्ट करें। इसी तरह अगर आप नए कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट पर क्लिक करें। एक नई रो या नया कॉलम जाहिर हो जाएगा। टू डिलीट अ रो और कॉलम, जिस रो या कॉलम को डिलीट करना हो, इसमें इंसर्शन पॉइंट को रखकर सिलेक्ट करें। टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें। रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में डिलीट को क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। डिलीट रोज या डिलीट कॉलम्स को क्लिक करें। Modifying the table style. To apply a table style, टेबल में कहीं भी क्लिक करें। टेबल टूल्स टैब आपको रिबन में नजर आएगा। अब टेबल स्टाइल्स को तलाश करें। मोर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और मजीद टेबल स्टाइल्स आपको नजर आएंगे। अपने डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करें। टू चेंज टेबल स्टाइल ऑप्शंस, यहाँ आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। टेबल पर कहीं भी क्लिक करें, टेबल टूल्स टैब खुल जाएगा। टेबल स्टाइल ग्रुप में माउस को होवर करें और यहाँ मौजूद ऑप्शंस पर लिखी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें और चेक बॉक्सेस को चेक या अनचेक करें। जो टेबल स्टाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस पर मुनहसिर है कि टेबल स्टाइल्स की ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकती हैं। टू ऐड बॉर्डर्स टू अ टेबल, जिन सेल्स पर बॉर्डर लगाना मकसूद हो उनको सिलेक्ट करें। टेबल टूल्स डिजाइन टैब में अपनी मर्जी के लाइन स्टाइल, लाइन वेट और पेन कलर को सिलेक्ट करें। बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी पसंद की बॉर्डर टाइप को सिलेक्ट करें। सिलेक्टेड सेल्स के गिर्द बॉर्डर बन जाएगा। Modifying a table using the layout tab. जब आप PowerPoint 2010 में टेबल को सिलेक्ट करते हैं, रिबन पर टेबल टूल्स में डिजाइन टैब और लेआउट टैब नजर आने लगते हैं। अब आप टेबल में हर तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी आप उनमें रोज और कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं। सेल्स को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं। सेल साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। रोज और कॉलम्स को तकसीम या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेल टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। सेल टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। एडवांस्ड ऑप्शंस इन PowerPoint 2010। PowerPoint के जरिए प्रेजेंटेशन देते हुए आपको चंद अहम नुकात को जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी देर जारी रहेगी। नंबर 2, आप इतनी देर क्या कहेंगे। और नंबर 3, कि अगर आप उस जगह नहीं हैं जहां आपकी ऑडियंस है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को किस तरह देखेंगे। खुशकिस्मती से PowerPoint
آپ کو کئی ایسے فیچرز فراہم کرتا ہے جن کی بدولت آپ ایک ٹینشن فری اور سموتھ پریزنٹیشن اپنے آڈینس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ پریزنٹیشن کی ریہرسل یا مشق کرنا، نیز سلائیڈ شوز کو ایڈوانس میں ریکارڈ کرنا۔ آپ پریزنٹیشن کی متبادل آپشنز کے بارے میں سیکھیں گے، جیسے اپنی پریزنٹیشن کی ویڈیو بنانا۔ نیز اس ریکارڈڈ پریزنٹیشن کو اپنے ریموٹ آڈینس یا ایسی آڈینس جو آپ سے دور ہوں ان تک براڈ کاسٹ کرنا۔ فائنلی، اپنی پریزنٹیشن کے ہینڈ آؤٹس بنانا اور اس کو کسٹمائز کرنا اور سلائڈز کو ری ارینج کرنا۔ ریہرس اینڈ ریکارڈ سلائیڈ شوز۔ اپنی پریزنٹیشن کی ریہرسل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پاور پوائنٹ میں ریہرس ٹائمنگز کے فیچر کو استعمال کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن کو بخوبی ریہرس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سلائیڈ شو کو پریزنٹ کرنے سے قاصر ہوں تو پاور پوائنٹ میں ریکارڈ سلائیڈ شو کے آپشن کے ذریعے اپنی پریزنٹیشن کو ریکارڈ کر کے نریشن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹو ریہرس ٹائمنگز، سلائیڈ شو ٹیب کو سلیکٹ کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریہرس ٹائمنگز کمانڈ پر کلک کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن کا فل اسکرین ویو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیجیے، اب اپنے سلائیڈ شو کو پیش کرنے کی مشق سٹارٹ کریں۔ جب آپ نیکسٹ سلائیڈ پر جانے کا سوچیں تو ریکارڈنگ ٹول بار جو کہ دائیں طرف اوپر کونے میں نظر آ رہا ہے سے نیکسٹ کا بٹن کلک کریں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی بورڈ سے رائٹ ایرو کی پریس کر کے بھی اگلی سلائیڈ پر جا سکتے ہیں۔ جب آپ سلائیڈ شو کے آخر میں پہنچ جائیں تو کی بورڈ سے اسکیپ کی کو پریس کریں اور اس سے آپ کا سلائیڈ شو ختم ہو جائے گا اور ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس میں پریزنٹیشن کا ٹوٹل ٹائم لکھا ہوگا۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور 2 یا 3 مرتبہ پریزنٹیشن کی مشق کریں اور اس ٹائم کا موازنہ کریں۔ آپ اس دوران وقفہ لینے کے لیے پاز اور ریزیوم بھی کر سکتے ہیں اور ٹائمنگز کو ری ریکارڈ کرنے کے لیے ریپیٹ کا بٹن پریس کریں۔ اگر آپ پریزنٹیشن کی ٹائمنگ سے مطمئن ہیں تو یس کا بٹن کلک کریں۔ ریکارڈ اے سلائیڈ شو، سلائیڈ شو ٹیب کو کلک کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریکارڈ سلائیڈ شو کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ اسٹارٹ ریکارڈنگ فرام بگننگ یا اسٹارٹ ریکارڈنگ فرام کرنٹ سلائیڈ، ان دونوں آپشنز میں سے کسی ایک پر کلک کریں۔ ایک ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ پریزنٹیشن کے لیے نریشن یا آواز تبھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ مائکرو فون لگا ہو۔ اسٹارٹ ریکارڈنگ پر کلک کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن اب فل اسکرین ویو میں چلنے لگے گی۔ اپنی پریزنٹیشن کو پرفارم کرنا شروع کریں۔ جب آپ اپنے سلائیڈ شو کے آخر میں پہنچیں تو کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن کی ٹائمنگز آپ کے ریکارڈڈ سلائیڈ شو میں شامل ہو جاتی ہیں اور جن سلائیڈز کے ساتھ نریشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک اسپیکر آئیکن کا چھوٹا سا مارک یہ نیچے دائیں کونے میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ ٹو ریموو نریشن اینڈ ٹائمنگز فرام سلائیڈ شو، سلائیڈ شو ٹیب پر کلک کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریکارڈ سلائیڈ شو کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ ماؤس سے کلیئر کی کمانڈ پر کلک کریں اور آپ کے سامنے ڈراپ ڈاؤن ظاہر ہوگا جس میں سے اپنے مرضی کی کمانڈ پر کلک کریں۔ To present your slideshow as a video, فائل ٹیب میں جائیں، یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ سیو اینڈ سینڈ پر کلک کریں۔ فائل ٹائپ میں کریٹ اے ویڈیو پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے کریٹ اے ویڈیو کا مینیو کھل گیا ہے۔ کمپیوٹر اینڈ ایچ ڈی ڈسپلیز والا ڈراپ ڈاؤن ایرو کلک کریں تاکہ آپ ویڈیو کوالٹی اور سائز کو منتخب کر سکیں۔ ریکارڈڈ ٹائمنگز اینڈ نریشنز کے سامنے والا ڈراپ ڈاؤن ایرو کلک کریں۔ ڈونٹ یوز ریکارڈڈ ٹائمنگز اینڈ نریشنز کا انتخاب کریں
अगर आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। क्रिएट वीडियो कमांड पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर में इस वीडियो को सेव करने के लिए लोकेशन का इंतखाब करें जहां आपने इस प्रेजेंटेशन वीडियो को सेव रखना है। सेव क्लिक करें। एक स्टेटस बार आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको वीडियो क्रिएशन की प्रोग्रेस नजर आ रही होगी। Broadcasting your slideshow to remote audience. PowerPoint 2010 में आपसे दूर बैठे ऑडियंस तक प्रेजेंटेशन पहुंचाना बहुत आसान है। सिर्फ इस मकसद के लिए आप और आपके ऑडियंस के पास इंटरनेट की सहूलत होना जरूरी है। To broadcast a slideshow, slideshow टैब को सिलेक्ट करें और स्टार्ट स्लाइडशो ग्रुप को लोकेट करें। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो कमांड को क्लिक करें। आपके सामने स्लाइड शो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करें। एक स्टेटस बार चलना शुरू हो जाएगी। आपके सामने एक लिंक खुलेगा। इस लिंक को कॉपी करें और इसको अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए सेंड इन ईमेल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें। स्टार्ट स्लाइड शो पर क्लिक करें। अब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। जब आप प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके तो ऊपर पीले रंग के बार में लिखे एंड ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर दें। To create handouts of the presentation, फाइल टैब पर जाएं। ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करें। फुल पेज स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इसमें हैंडआउट्स ग्रुप को लोकेट करें। अपने हैंडआउट्स के लिए पेज लेआउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि इसमें आपको 9 स्लाइड्स 30 सफ़ा तक ऑप्शन नजर आ रही है। इसमें से 3 स्लाइड्स फी सफ़ा वाली ऑप्शन चूंकि एक लाइन में स्लाइड्स का बेहतरीन व्यू देती है, इसलिए इसको सिलेक्ट करें। प्रिंट कमांड पर क्लिक करें। अगर आप अपने हैंडआउट्स में हेडर और फुटर को दिखाना चाहते हैं तो रिबन में मौजूद व्यू टैब पर क्लिक करें और इसमें हैंडआउट मास्टर की ऑप्शन को क्लिक करें और फिर दिए गए बॉक्सेस में हेडर और फुटर लिखें। अब एग्जिट मास्टर व्यू को क्लिक करके वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएं।